بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ضلع رحیم ارکان سے کامران خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہم پاکستان اینڈ دنیا۔ ویورز، آج کا ہمارا موضوع، ہمارا ویلاگ، ہمارا ٹاپک ہے ویورز، یہ ہم اسلامی تاریخ سے متعلق کرنے لگے ہیں ہمارا ویلاگ یہ، اور یہ ہم خانہ کعبہ کی تاریخ اس پہ بات کریں گے کہ اول سے اب تک خانہ کعبہ کو کل کتنی دفعہ تعمیر کیا گیا اور کس کس نے تعمیر کیا، اس پہ ویورز ہم آج کا ویلاگ کریں گے۔ تو ویورز، سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ خود فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا اللہ پاک کے حکم سے، اور یہ بالکل عین بیت المعمور کی سیدھ میں عین اس کے نیچے تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ کو۔ ویورز، بیت المعمور آپ کو بتا دوں کہ یہ آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں فرشتے، اور اس کی سیدھ میں ویورز زمین پہ خانہ کعبہ خود فرشتوں نے پہلی دفعہ تعمیر کیا، بیت المعمور یہ نام میں دوبارہ آپ کو بتا دوں۔ دوسری دفعہ ویورز اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے ویورز خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بہت وقت بعد ویورز، کئی سالوں بعد، جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں، جب آپ نبی تھے نوح علیہ السلام، طوفان نوح کی وجہ سے اور بعد انتہائی تیز باد و باراں اور کی وجہ سے جب یہ سیلاب آیا، تو اس تیسری دفعہ کی تعمیر شدہ کعبہ کا نام و نشان ہی نہ رہا، اور اس میں یہ بہہ گیا اور اس کا نشان بھی ختم ہو گیا طوفان نوح کی وجہ سے۔ تیسری دفعہ تعمیر شدہ کعبہ جو حضرت شیس علیہ السلام نے ویورز یہ تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ویورز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی چوتھی مرتبہ تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ویورز 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور قوم عمالقہ کے بعد ویورز آپ کو بتاؤں کہ قوم عمالقہ کے بعد ویورز اس کو یہ چھٹی دفعہ اس نے قبیلہ تھا، ایک قبیلہ جرہم، اس نے ویورز تعمیر کیا، قبیلہ جرہم نے۔ اس کے بعد ویورز قبیلہ قریش کے جدہ امجد توسی بن جرہم، انہوں نے اس کو 7ویں مرتبہ تعمیر کیا۔ توسی بن جرہم نے 7ویں مرتبہ اس کی تعمیر کی۔ 8ویں مرتبہ میں ویورز پھر قبیلہ قریش نے ہی اس کو تعمیر کیا، لیکن اس مرتبہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں آپ خود شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور اپنے شانوں مبارک پہ پتھر لے کے مشقت فرمائی، آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے 82 سال بعد ویورز حضرت آپ کے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب یہ مکہ کے گورنر تھے تو آپ نے اس کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد ویورز کچھ سال بعد جب عراق کا گورنر تھا حجاج بن یوسف، اور حجاج بن یوسف نے جب مکہ میں لڑائی لڑی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس لڑائی میں خانہ کعبہ پہ سنگ باری بھی ہوئی حجاج کی طرف سے، اور خانہ کعبہ کی عمارت شہید ہو گئی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حجاج نے مکہ پہ قبضہ کر لیا، تو اس نے 10ویں مرتبہ پھر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ ویورز، یہ اول سے پھر 10 دفعہ یہ تعمیر ہوا، اور کس کس نے تعمیر کیا یہ آپ کو بتایا ہم نے۔ اس کی تعمیر کے علاوہ ویورز خانہ کعبہ کی پھر اس کے احاطے میں تو توسیع ہوتی رہی، اس کے حرم میں
وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ چھوٹی سی ایک نشیبی جگہ اور پتھریلی جگہ پہ بالکل شروع میں یہ قائم تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب زائرین اور حج کی تعداد میں لوگوں میں اضافہ ہوا تو اس کو بڑھاتے گئے، اس کے حرم میں، اس کے احاطے میں۔ اس کے بعد ویورز اس کا غلاف کعبہ بھی یہ شروع سے اسی طرح سیاہ رنگ میں نہیں تھا، اس کو چوتھی مرتبہ یہ اس کو رنگ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ویورز غلاف کعبہ سبز رنگ میں تھا، اس کے بعد سبز رنگ کے بعد دولت عثمانیہ جب اس کو حجاز کہا جاتا تھا، مکہ شریف کو، اور سلطنت عثمانیہ جب کہ یہ زیر نگیں تھا یہ سب جگہ، علاقہ اور شہر یہ مکہ، تو اس کو پھر سرخ رنگ دیا گیا، سرخ رنگ کا لباس غلاف کعبہ کے احترام اور تقدس میں اس کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اس کو سفید رنگ بھی دیا گیا، اور عباسی خلفاء کے وقت میں اس کو سیاہ رنگ کا غلاف دے دیا گیا یہ خانہ کعبہ کو، اور اس وقت سے یہ ویورز پھر یہ آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی آ رہا ہے، جو آخری دفعہ عباسی خلفاء نے اس کو دیا تھا۔ ویورز اس کے علاوہ خانہ کعبہ میں قدرت کے اور بھی بہت سے معجزات اس میں پنہاں ہیں، اس میں کچھ دو چار پہ چھوٹی سی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویورز خانہ کعبہ کا طواف یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، یعنی جس سمت میں گھڑی کی سوئی چل رہی ہوتی ہے، گھڑی کی رفتار چل رہی ہوتی ہے، اس سے دوسری سمت میں اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کو اینٹی کلاک وائز کہتے ہیں۔ اس سے ویورز ایک تو دل پہ اچھے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں، دوسرا سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے، آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس سے دل پہ ویورز بہت اچھے اثرات، اس سے فاصلہ اصل میں بہت جلد طے ہو جاتا ہے، اینٹی کلاک وائز سفر کرنے سے فاصلہ سمٹ جاتا ہے، جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویورز خانہ کعبہ کا طواف ویورز یہ ماضی میں بہت پہلے یہ پانی میں تیر کے بھی ہوتا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ویورز کہ یہ خانہ کعبہ ایک نشیبی جگہ پہ سب سے پہلے یہ تعمیر کیا گیا تھا، اور آج بھی وہیں پہ ہے۔ تو یہ پتھریلی جگہ بھی تھی، تو بارشوں میں اور سیلاب میں جب اس وقت پانی بھر جاتا تھا اور حج کا موقع ہوتا تو طواف نہیں رک جاتا تھا ویورز، تو فرزندان اسلام اس کو اسی پانی میں پھر تیر کے اس کا طواف کر لیا کرتے تھے۔ تو ویورز اس کے علاوہ آج تک ایک اور بھی قدرت کا بڑا زبردست ایک اور معجزہ، ویورز حج کے موقع پہ ایک خاص قسم کے کبوتروں کا غول مدینہ پاک سے مکہ شریف کی طرف آ جاتا ہے، اور جب تک یہ طواف اور حج چل رہا ہوتا ہے وہ خاص قسم کا کبوتروں کا غول یہاں پہ موجود رہتا ہے۔ اس کبوتروں کے غول سے متعلق ویورز دو روایات مقبول عام ہیں۔ سب سے پہلی تو آپ کو میں بتا دوں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں جب یہ طوفان نوح آیا اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بنائی، اور کشتی میں کچھ آپ کے ساتھ لوگ اور ایک جوڑا آپ نے اس میں باقی اس میں سوار کیا، اور پانی پہ تیرنے لگی کشتی۔ تو ویورز یہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جس کبوتر کو خشکی کا پتہ لگانے کے لیے، کہ خشکی کا معلوم کرنے کے لیے کہ اب خشکی کس طرف ہے، تو جس کبوتر کو بھیجا تھا، اور جب وہ کبوتر واپس آیا تو اپنے پیروں میں، پنجوں میں کسی پودے کی شاخ یا ٹہن لے کے واپس آیا، تو اس طرف پھر نوح علیہ السلام سفر کیا، اور وہ کشتی پھر خشکی پہ جا لگی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کبوتروں کا غول اس نسل سے ہے، اس میں سے ہیں جو آج تک پھر یہ حرم میں کعبہ میں موجود رہتے ہیں، اور جب یہ حج ہو جاتا ہے تو یہ واپس مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن آتے بھی مدینہ سے ہیں اور جاتے بھی مدینہ کی طرف ہیں، مدینہ پاک کی طرف۔ دوسری روایت اس میں ویورز یہ ہے جو زیادہ مقبول عام بھی ہے اور جو زیادہ تسلیم بھی کی جاتی ہے، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ ٹورڈز مدینہ، تو جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو وہ بیابان تھا، ریگستان اور پہاڑی علاقہ بھی تھا کہیں پہ،
تو جس غار میں، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار حضرت اور ہمارے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے جس غار میں، تو ایک تو مکڑے نے اس پہ جالا بون دیا تھا، دوسرا ایک کبوتری نے اس پہ ویورز گھونسلہ بنا کے انڈے دے دیے تھے، تاکہ ویورز یہ معلوم نہ ہو سکے اور کہ اس غار میں کوئی موجود ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ بھی نہ ہو سکے۔ تو یہی ہوا کہ کفار نے دیکھا کہ جالا بھی لگا ہوا ہے اس غار پہ اور ایک کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ اس میں سے تو ظاہر ہے نہیں آپ گزرے ہوں گے، کیونکہ پھر یہ جالا بھی نہ ہوتا اور یہ گھونسلہ بھی نہ ہوتا، اس کبوتری نے انڈے بھی نہ دیے ہوتے۔ تو ویورز اس کی وہ نسل سے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ خاص کبوتروں کا گول ہے جو آج تک، اور کیونکہ یہ مدینہ سے ہی آتا ہے مکہ کی طرف حج کے موقع پہ اور پھر یہ واپس چلا جاتا ہے، یہ روایت زیادہ اس میں بیان تسلیم بھی کی جاتی ہے کہ یہ جو آج تک یہ کبوتروں کا گول مکہ میں حج کے موقع پہ آتا ہے اور واپس مدینہ چلا جاتا ہے، تو یہ اس میں یہ آج تک بھی ویورز ہو رہا ہے۔ دوسرا ویورز، آب زمزم ایک قدرت کا خاص انتہائی زبردست ایک اور معجزہ جو آج تک سائنس کو بھی نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے، اور بس آج تک آ رہا ہے اور انتہائی زبردست، مفید صحت کے لیے بھی۔ پھر اس کے ایک اور کرشمہ اور اس پانی کی ایک اور طاقت کہ اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پانی بجلی کا سب سے بڑا سورس ہی پانی ہے، اور آج تک پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے، اس کو پن بجلی ہم کہتے ہیں۔ لیکن ویورز آب زمزم سے اس سے کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا، یہ کرنٹ کے آئٹم کو یہ پانی روک لیتا ہے، جس سے کرنٹ کا عمل بے اثر ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین قدرت کا ایک معجزہ ویورز یہ۔ دوسرا ویورز، یہ ہم اس پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ عین زمین کے مرکز پہ واقع ہے، اور کیونکہ زمین خود ایک بہت بڑا قدرتی طور پہ یہ ہم کہہ لیں کہ یہ ایک مقناطیس ہے، ایک بہت بڑا قدرتی مقناطیس ہے، اور زمین کا مرکز کیونکہ خانہ کعبہ ہے، تو اس لیے یہ جو نو فلائی زون کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر سے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ویورز ایک تو سیکیورٹی بتائی جاتی ہے خانہ کعبہ کی، ایک یہ بھی جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ کشش ثقل کا مرکز ہونے کی وجہ سے کوئی جہاز اور یا پرندہ اس کے بالکل اوپر سے گزر بھی نہیں سکتا، کہ کیونکہ زمین خود ایک مقناطیس ہے اور اس کی مرکزی جگہ خانہ کعبہ ہے، تو کشش ثقل کا یہ مرکز ہونے کی وجہ سے وہ مقناطیسی قوتیں جہازوں کو دائیں بائیں یا کسی اور طرف دھکیل دیتی ہیں، جس سے ان کی سمت اور ان کی ڈائریکشن بھی بدل جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ بہت بڑی اس کی ایک ریزن ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور میری آپ سے ریکویسٹ کہ یہ بہترین معلومات ہماری اسلامی معلومات ہے خانہ کعبہ سے متعلق، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور پہنچے ان تک بھی۔ آخر میں ویورز آپ سے اجازت، آپ سے بات ہوگی پھر۔ السلام علیکم، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔